نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم نسبت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 19 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حضور قبولیت کے اعتبار سے، پسندیدگی کے اعتبار سے اور اہم اور خاص ہونے کے اعتبار سے اور محبوب اور مقبول ہونے کے اعتبار سے جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو بن مانگے عطا کی ہے. اس کا احسان، اس کی مہربانی اور اس کا لطف و کرم ہے کہ ہم سب ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. مگر ایک بڑی اہم چیز جس حوالے سے میں آج اس مضمون پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی یہ عظیم نعمت ہے اور جتنا یہ عظیم خزانہ ہے جو ہمیں ملا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم نے اس دین اسلام کے ساتھ ناانصافی کی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق کا قدری ہی، تم لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. ہم ویسی اس کی قدر نہیں کر پائے جیسی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. یقیناً یہ ہماری سستی اور ہماری غفلت کی طرف علامت ہے، اس کی اور نشانی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 3 کا آخری حصہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کا دن ایسا عظیم دن ہے کہ ہم نے آج کے اس عظیم دن میں تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر تمام کر دی ہے. دین کو بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمہارے لیے پوری کر دی ہے. اور اگلا حصہ بڑا اہم ہے: وردیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو مکمل نظام حیات کے طور پر پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے. ہم نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دین اسلام ہی ہے جو پسندیدہ دین ہے. اور پھر یہی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 85 میں بیان فرمایا. اس کے الفاظ یہ ہیں: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا یا کسی اور دین کو چاہے گا تو فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، اس سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں جس دین کو پسند کرے گا یا قبول فرمائے گا یا جس کی ویلیو اس کی بارگاہ میں ہے وہ صرف دین اسلام ہے. اور فرمایا جو اس کے علاوہ کوئی دین لے کے آیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ دین اس کی بارگاہ میں حتمی طور پر قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر قیامت کے دن آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین دین دین اسلامی ہے۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں پوری دنیا میں جس بات پر مجھے اور آپ کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس دین کو، اس مذہب کو ٹھیک اور اچھا سمجھتا ہے تو عمل کرتا ہے اس کو۔ اگر وہ اس مذہب کو، اس دین کو ٹھیک اور درست نہ سمجھتا ہو تو اس پر کبھی بھی عمل نہیں کرے گا، یعنی جان بوجھ کر کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، ہر کوئی درست راستے کی طرف چلتا ہے۔ تو جو شخص بھی ہے دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا، جاننے والا، وہ اس دین اور مذہب کو درست سمجھتا ہے تو اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو ہر شخص دعوے دار ہے کہ ہم سچے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ہمیں تو کبھی بھی اللہ رب العزت رائے گاہ نہیں کرے گا، ہماری ہر بات، ہم گناہ بھی کریں تو وہ قبول کرے گا اور ہمیں اپنی بارگاہ سے دور نہیں لے کے جائے گا۔ پھر یہ بھی دعویٰ تھا کہ اگر ہمیں عذاب دے گا تو چند دن کے لیے دے گا، پھر جنت ہماری ہی ہے۔ تو ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہر مذہب یہ بات کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم راہ راست پر ہیں۔ جب دعوے دار زیادہ ہو جائیں تو پھر ہم کس کو کہیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے۔ تو پھر جس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے، جس کے ساتھ اپنی نسبت کو بیان کیا جا رہا ہے، اسی سے فیصلہ کروایا جا سکتا ہے کہ تم بتاؤ، یہ تم سے محبت کرنے والے، تم پر ایمان رکھنے والے، تمہاری نسبت کا دعویٰ کرنے والے، تمہارے نزدیک سچے کون ہیں؟ تو رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میری بارگاہ میں صرف قبول دین اسلام ہی ہے، تمہارے دعوے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جسے قبول کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔ اب دین اسلام کیا ہے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہر نبی کی دعوت اسلام کی دعوت تھی، کیونکہ اسلام ماننے کو کہتے ہیں، تسلیم کرنے کو کہتے ہیں۔ جو اس بات کو مان جاتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو جو ہر نبی کی دعوت کو مانتے چلے گئے وہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ مگر چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم نبوت کی شان عطا فرمائی اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا۔ اب قیامت تک کے لیے جو ان کی مانے گا وہی مسلمان ہوگا، چاہے اور کسی نبی کی ماننے والا ہو یا نہ ہو، حق پر وہی ہوگا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو مانا ہوگا، ان کی آواز پہ لبیک کہا ہوگا، ان کے دین پر خود کو قائم کر لیا ہوگا، وہی حق پر ہوگا۔ تو گویا اصل دین کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آج اور قیامت تک آنے والی حیات کے لیے، زمانے کے لیے، دنیا کے لیے قبول ہوگا، وہ دین اسلام ہوگا، وہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اس نے فرما دیا کہ اگر تم دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے پاس جو دولت ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی، جو سودا اس کے پاس ہوگا اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو یہ دین اسلام ہے۔ مگر توجہ کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان والدین اللہ نے ہمیں عطا کر دیے، اللہ رب العزت نے مسلمان فیملی کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، تو کیا ہم نے اس اسلام کے ساتھ تعلق کو ادا کرنے کی ہم نے کوئی اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہم حقیقت میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مگر پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کا کرم اتنا بڑا ہے کہ وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنا تعارف الرحمن الرحیم کے ساتھ کرواتا ہے، وہ جگہ جگہ اپنا تعارف معاف کرنے کی صفت کے ساتھ کرواتا ہے، وہ جگہ جگہ اپنا تعارف عطا کرنے کی نسبت کے ساتھ کرواتا ہے۔ اس کی رحمت ہمیں پکارتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آج جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی ایمان افروز یہ حدیث پاک، جس مقصد کے لیے اس مضمون کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت فرمایا اور سنن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک۔
کیا حدیث پاک کے الفاظ ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، اور وہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ساری انسانیت اس کے حضور حساب دینے کے لیے جمع ہو جائے گی، اور سب روز محشر میں اس کے میدان میں اس کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے، اپنے انجام کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سب میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو ہوگا میری امت کا، من امتی، میری امت کا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت چن کر الگ فرما دے گا، ایک طرف کر دے گا۔ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کا دن ایک شخص ایسا ہوگا جسے میری امت سے اللہ رب العزت چنے گا، یعنی معاملہ جیسے حساب و کتاب کے لیے ایک ایک کو کال کیا جائے گا نا، بلایا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو الگ کر کے چنے گا، اب اس کی چونکہ اعمال کے لیے بلایا جائے گا روز محشر، اللہ کی حضور جمع اس لیے کیا جائے گا کہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیا جائے، اور اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس رب کائنات کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فینشر علیہ 99 سجلا، کہ اس کے ایک کم 199 اس کی بکس، کتابیں، اس کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، اس کے جو دفتر ہیں نام اعمال، جو اس کی فرشتے کرامن کاتبین جو لکھ کر لے کر گئے ہیں، وہ 99 بکس اس کی کھولی جائیں گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا حال یہ ہوگا کہ کل سجل مثل مد البصر، کہ وہ ایک ایک، اب 99 بکس ہیں جن کا حساب و کتاب اس سے لیا جانا ہے، ان کا اس سے پوچھا جانا ہے، جو بھی معاملات اس نے زندگی بھر میں کیے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل سجلن، کہ اس کی جتنی بھی بکس ہیں ان میں سے ہر ایک کی شان یہ ہوگی، اور ہوگا یہ مثل مد البصر، کہ حد نگاہ تک وہ کتاب جائے گی، کیونکہ پوری زندگی کا حساب و کتاب لکھا جائے گا نا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی جملہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے لکھنے والا، وہ لکھ لیتا ہے ایک ایک جملہ جو زبان سے نکلتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم اچھی بات کرو یا خاموش رہو، کیونکہ جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے وہ لکھی جاتی ہے اور اس کا پوچھا جائے گا۔ تو اس کی جب 99 بکس کو کھولا جائے گا تو فرمایا کہ وہ اس کی ہر کتاب حد نگاہ تک وسعت ہوگی، وسیع ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ثم یقول، پھر اس سے کہا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا اس کی کہ اتنکر من ھذا شیئا، یہ جتنے بھی نام اعمال تیرے کھلے ہیں، تیری زندگی کا حساب و کتاب جو کھلا ہوا ہے، کیا اس میں سے کسی چیز کا بھی تو انکار کرتا ہے؟ یعنی تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، فرشتے معاذ اللہ ویسے تو لکھ کر نہیں لے آئے، یا کسی اور کا نام ہے اعمال تو نہیں ہے، یہ حساب و کتاب تیرا ہی ہے یا نہیں؟ اس سے پوچھا جائے گا اتنکر من ھذا شیئا، اس میں سے کسی چیز کا بھی تو انکار کرتا ہے؟ کسی چیز کا بھی؟ ظلمک کتبتی الحافظون، کہ لکھنے والوں نے، یہ جو میرے محافظ تھے جن کی ذمہ داری میں نے لگائی تھی کرامن کاتبین، کیا انہوں نے لکھنے میں تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ یہ 99 بکس جو تیرے نام اعمال کی کھلی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بتا، تیرے ساتھ زیادتی اور ظلم تو نہیں ہوا؟ اب وہ کیا کہے گا ذرا سنیے، فیقول، وہ کہے گا لا یا ربی۔ کس کی جرت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولے؟ کس کی جرت ہے کہ وہاں کھڑا ہو کے انکار کرے؟ کس کی جرت ہے کہ وہاں کھڑا ہو کے مکر جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ یہ کہے گا فیقول یا ربی، وہ کہے گا لا یا ربی، نہیں میرے اللہ، میں کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کرتا، یہ سب حساب و کتاب کا معاملہ جو آج کھلا ہوا ہے یہ میرا ہی دفتر ہے، یہ میری ہی زندگی ہے، یہ میری زندگی کے معاملات ہیں، میں نے ساری زندگی ایسی ہی گزاری ہے، یہ جو کچھ لکھا ہے یہ میرے اعمال ہیں۔ اب رب کائنات اس سے فرمائے گا افلک عذر، کیا یہ جو کچھ تو نے کیا، جو گناہ تو نے کیے، جو نافرمانیاں تو نے کی، جو میرے احکامات کو نہیں مانا، جو تو دین اسلام پر عمل پیرا نہیں رہا، جو تو نے گناہ کیے یا جو نیک اعمال نہیں کیے، جو تیری نمازیں قضا ہیں، تیرے روزے قضا ہیں، تیری حج زکوٰۃ کی کمزوریاں ہیں، جھوٹ ہے، کوئی اور گناہ ہے جو تو نے زندگی بھر کیا ہے، کیا اس پر تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کوئی ایکسکیوز ہے اس کا تیرے پاس؟
کیا تو کوئی بات آج کرنا چاہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں وہ مالک ہو کر اتنی رحمت فرما رہا ہے، وہ بندے کو سن رہا ہے، پوچھ رہا ہے اس سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہے گا فیقول لا یا ربی، وہ کہے گا نہیں مالک، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ میرے ہی اعمال ہے، یہ میرا ہی نامہ اعمال ہے، یہ میرا ہی دفتر ہے، یہ سب کچھ میں کرتا رہا ہوں میرے مالک، کوئی عذر تیری بارگاہ میں آج پیش نہیں کرتا، نہ میرے پاس ہے۔ جب وہ یہ بات کہہ دے گا تو اب اللہ رب العزت اس سے یہ فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ کیا؟ فیقولو، اب اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا بلا، اچھا، ان لکا عندنا حسنتن، اب اللہ رب العزت اس سے یہ فرمائے گا کہ یہ جو تو اپنے ان سارے اعمال پر کوئی بھی عذر نہیں دے رہا اور اپنے اعمال کا انکار بھی نہیں کر رہا، یہ سارے گناہ تو نے کیے ہیں، یہ ساری نافرمانیاں تیری ہیں، یہ دفتر تیرے ہیں، اور تو نہیں بتا پا رہا کہ تیرے پاس کوئی گناہ ہے، کوئی اس کا عذر ہے یا نہیں ہے، تو رب کائنات اس سے پوچھے گا کہ بتا، کیا تیرے پاس کوئی آج نیکی ہے جو تو لانا چاہتا ہے، یا تو نے کی ہو، یا تجھے کوئی ایک نیکی یاد ہو اپنی؟ یعنی اتنا بڑا گناہ گار ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، گناہ ہی گناہ ہوں گے، اس کے ساری زندگی نافرمانی سے بری ہوئی ہوگی۔ اس سے یہ کہا جائے گا کہ اچھا تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اب بتا کہ کیا ان لکا عندنا حسنتن، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے جو تو آج ہمارے پاس لے کر آئے گا اس میں سے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اس لیے تجھ سے نیکی کا پوچھا جا رہا ہے کہ تو ہمیں نیکی اپنی پیش کر، کیونکہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایک نیکی بھی تیرے پاس ہے تو تجھے اجر دیا جائے گا، کوئی ایک نیکی بھی تیرے پاس ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جس پر ہم نے بات کی تھی، نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی کو جلد کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آنکھ بند ہو جائے گی۔ تو فرمایا اس سے یہ کہا جائے گا فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اس لیے تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کوئی نیکی بتا کہ تیرے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو اور تجھ پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، اور اگر تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو تو لے آ، تاکہ تجھے ان گناہوں سے اس نیکی کے صدقے سے جتنی تیری بچت ہو سکتی ہے وہ تیری بچت کر لی جائے۔ یعنی 99 بکس اس کی گناہوں کی کھلی ہیں دفتر، اور ایک نیکی کا پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس نیکی کی عظمت کتنی ہے، اور اللہ رب العزت اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں کتنا پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو، نیک عمل جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اس کی محبت کے لیے کیا جائے، جو اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا جائے، جب اس سے یہ پوچھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ لے آؤ کوئی ایک نیکی تاکہ لا کر پیش کر دی جائے، تو وہ کہے گا مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی آج ایسی نیکی نہیں ہے کہ تیرے لیے پیش کر دوں۔ تو رب کائنات اس کے لیے فرمائے گا فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا، اس کے نام اعمال میں سے، اس کے کھاتے میں سے ایک نیکی کو نکالا جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ مالک یہ اتنے بڑے 99 میری بکس کھلی ہیں گناہوں کی، اس کے بدلے میں ایک نیکی کیا کرے گی؟ تو رب کائنات فرمائے گا ہاں تیرے لیے ایک نیکی ہے، اور وہ کیا؟ وہ نیکی یہ ہے کہ تو نے زبان سے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک نیکی زندگی میں تو نے کی ہے کہ تو نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو نے اپنی زبان سے شہادت کا اقرار کر لیا تھا، اس کے بعد اس کلمے سے وفا نہیں کی، اس کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، مگر تو نے سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مجھے بھی اور میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا۔ تو چونکہ تو نے گواہی دی، شہادت کی، اب تجھے بتاتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ دین اسلام اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے، اس دین اسلام کو اللہ کیسا پسند فرماتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسندیدہ ترین کر کے قبول کر لیا ہے، اور اسے اپنی بارگاہ میں ہم نے محبوب بنا دیا ہے۔ تو جب وہ یہ بات کہے گا تو اب رب کائنات اس سے یہ فرمائے گا کہ اب یہ جو تیری ایک نیکی نکلی ہے تیرے اعمال سے، تو اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ، اب لاؤ اس ایک تیرے کلمے کو، تیری شہادت کو اور تیری گواہی کو، تیرا کلمہ پڑھنا، اسلام مسلمان ہونے کو، اس کا ذرا وزن کرتے ہیں کہ کیا ہے، میزان میں اس کو تولتے ہیں کہ اس کلمے کا وزن کیا ہے، دین اسلام جو تو نے قبول کیا تھا اس کی عظمت کیا ہے، تجھے آج دکھاتے ہیں۔
تو جب یہ اس کے سامنے کرا جائے گا اور رکھا جائے گا اور پھر فرمائے گا فیقول یا ربی ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات، یہ جو میرے اتنے گناہ ہیں اور اتنا میرا زندگی بھر ساری گناہوں سے بری ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں یہ ایک نیکی کیا کرے گی؟ یہ ایک میرا صرف کلمہ پڑھ لینا، گواہی دے دینا زبان سے، تجھے مان لینا، تیرے محبوب کو مان لینا، یہ کیا کرے گا؟ یہ میں کس طرح تیرے سامنے اس کو پیش کروں؟ تو فرمایا قالا فتوضع السجلات فی کفہ وبطاقۃ فی کفہ، ایک طرف اس کے گناہوں کو رکھا جائے گا اور ایک طرف اس نیکی کو رکھا جائے گا، اس کے کلمہ پڑھنے اور شہادت کو رکھا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جب یہ دونوں چیزیں رکھ کر تولی جائیں گی، اس کی ساری زندگی کے گناہ ایک طرف اور دوسری طرف صرف اس کا کلمہ پڑھ لینا، اقرار کر لینا، توحید و رسالت کی گواہی اور شہادت دے دینا، اس کو جب تولا جائے گا تو اس کے کلمے اور گواہی کا وزن اس کی زندگی بھر کے گناہوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ زندگی بھر کے گناہوں سے اس کی ایک نیکی کلمہ پڑھنے کی یہ وزنی ہو جائے گی، اس کا وزن اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ وزن زیادہ ہو جائے گا تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، تم کس چیز کا وزن اللہ کے نام کے برابر رکھ کے کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نام کی عظمت کے سامنے کس چیز کو تولو گے کہ وہ بڑی ہوگی؟ تو رب کائنات اس ایک شخص پر اتنا مہربان ہو جائے گا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ سارے گناہ اس کے ایک پلڑے میں ہوں گے ایک طرف، اور دوسری طرف صرف اس کا کلمہ اور گواہی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ کوئی عمل، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، صرف اس کی گواہی اور شہادت ایک طرف ہوگی، اور رب کائنات اس ایک اپنے کلمے کی گواہی کے صدقے میں اس کے اعمال کا وزن زیادہ کر کے اس کی بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ فلا یذکر مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے برابر کوئی بھی چیز دنیا میں تم لا کر رکھو تو کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ اب یہ کہانی ہے اس ایک شخص کی جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود چن کر اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا اور اس کو اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ مگر سامعین ذی وقار، اس نے روز محشر کو بنایا اس لیے ہے کہ جو جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور حاضر کیا جائے گا، اور اس کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ جو اعمال زندگی بھر کے ہیں وہ اس کا پوچھے گا۔ حضور بولا ہے کائنات علیہ السلام، بلکہ اس سے پہلے میں حدیث پاک آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں۔ بڑی معروف حدیث ہے، اس کو حدیث احسان کہا جاتا ہے، حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، کہ جب جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ملائکہ بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ اس میں جو انہوں نے سوال اسلام کا کیا تھا، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، آج مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ وہ جس اسلام کو اللہ اتنا پسند کر رہا ہے، وہ جس اسلام پر اللہ اتنی مہربانی فرما رہا ہے، وہ جس مسلمان کو اللہ اتنا عطا فرما رہا ہے کہ روز محشر بھی اسے ایک نیکی کا بدلہ اتنا عظیم عطا کر رہا ہے، وہ اسلام کیا ہے؟ اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی ابتدا اور بگننگ یہ ہے، شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اور تو گواہی دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ اب ہم نے تو اس اسلام کو یہاں وائنڈ اپ کر دیا ہے نا، بس کلمہ پڑھ کے ختم، دیٹس اٹ، میں مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی پھر آگے تشریح فرمائی کہ یہ جو تو نے توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا ہے، گواہی دے دی ہے، اس کے بعد اسلام جو شروع ہوتا ہے وہ تقاضا کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تقیم الصلاۃ، جس اللہ کو مانا ہے، جس رسول کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اس رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عطا کردہ نماز قائم کر۔ اور ایک بڑی عجیب بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، مگر بڑی قیمتی چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ ہماری میری آپ کی سستی کو دور کرے اور ہمیں اللہ رب العزت ہدایت عطا کرے۔ دیکھیں پورے قرآن مجید میں
ایک مقام کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، قائم کرو نماز کو، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، پڑھنے کا نہیں فرمایا۔ اب اس قائم کرنے اور پڑھنے کے فقہا نے، مفسرین نے بہت زیادہ فرق لکھے ہیں، بہت زیادہ فرق لکھے ہیں، مگر اس میں سے ایک فرق جو بڑا ہے کہ نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قائم کرنا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی حال میں نماز کو نہ چھوڑے۔ یہ روٹین میں کبھی کسی دن 2 پڑھی، کسی دن 3 پڑھی، کسی دن 4 پڑھی، کسی دن مہربانی ہو گئی تو 5 پڑھ لیں، اگلے دن چھٹی ہو گئی، جمعہ پڑھنے آ گئے، عید کی نماز پڑھنے آ گئے، یہ پڑھنا ہے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ سب کچھ کائنات بدلتی ہے تو بدل جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ قضا نہ ہو، یہ ہے قائم کرنا۔ تھوڑا سا سر میں درد ہے تو نماز نہیں پڑھنی، یا تھوڑا سا پیٹ میں درد ہے تو نماز نہیں پڑھنی، پاؤں میں درد ہے تو نماز نہیں پڑھنی، یہ کیا مسلمانی ہے؟ قرآن جگہ جگہ اور آقا علیہ السلام جگہ جگہ اس کو قائم کرنے کا فرماتے ہیں، قائم کرو قائم کرو، اور جو چیز قائم ہو جاتی ہے، جیسے قیامت قائم ہوگی پھر وہ ختم نہیں ہوگی، پھر وہ قائم رہے گی۔ تو قائم یہ ہے کہ جب نماز کو پکڑ لیا تو ایسا پکڑ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ کا سجدہ قضا نہ ہو۔ جب طبیعت ایسی بن جائے پھر اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تیرا کام یہ ہے اللہ اور رسول کے ایک ہونے کی گواہی دے، سچے ہونے کی۔ فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور پھر تو صلاۃ نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ ہمارا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پورے رمضان میں اگر آپ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں، پورے رمضان میں زکوٰۃ سے بچنے کے سوال ملتے ہیں، کس طرح سے میں اس زکوٰۃ سے بچ جاؤں، کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ میں اس سے میری جان چھوٹ جائے، نہ دینی پڑے۔ ایسا ہوتا ہے، کم لوگ ہیں، اللہ اگر توفیق عطا کرے۔ یہ جو دین اسلام کو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، اگر اس زکوٰۃ کو مسلمان صحیح انداز سے دینے لگ جائیں تو اللہ رب العزت نے یہ دین بنایا ایسا ہے کہ روئے زمین پر کوئی غریب نہ رہے۔ بدقسمتی ہے ہماری۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ مسلمانی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان کے روزوں کو رکھنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر استطاعت ہے اور تمہارے اوپر فرض ہے تو پھر تم نے کرنا ہے حج۔ پھر یہ عذر کبھی بھی ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت اگر توفیق دے اور قابل ہو جائیں تو اس کو جوانی میں ادا کریں، نہ بڑھاپا کسی نے دیکھا ہے نہ آنا ہے، اور بڑھاپے کا حج ہوتا بھی مشکل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کے لائق ہو، حج کرنے کی استطاعت ہو، اسے کوئی شرعی مسئلہ عذر نہ ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، وہ حج نہ کرے تو فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہوگی؟ ہماری بدقسمتی ہے، انتظار کرتے ہیں سب سے آخری کام جا کے حج کریں تاکہ زندگی بھر کے گناہ حج سے معاف ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ اس وقت تک پہنچ جائیں، عمر تک۔ دنیا کے قبرستان جوانوں کی قبروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت توفیق دے دے جو عمر ہو، اس میں کوئی عذر نہیں ہے۔ دنیا کا قرض ادا کرنے میں اگر تاخیر نہیں کرتے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو فرمایا اسلام یہ ہے، اللہ کو مان لیا، مجھے آخری نبی اور رسول مان لیا، نماز قائم ہو گئی، پڑھی نہیں قائم ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر لی، روزے رکھنے لگ گئے۔ اگر حج کی استطاعت ہے اور تم اس کے لائق ہو، تم پر فرض ہے تو تم نے حج کرنا ہے، اگر یہ کر لیا تو مسلمان ہو۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو قال، جبریل امین کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرما دیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے اس لیے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اب وہ آخری جملے ہیں جن پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے اور وہ اسلام کی وضاحت فرما رہے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ اب یہ جملے بڑے قیمتی ہیں، میں جلدی سے اس کو بیان کر کے آگے جانا چاہ رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں بات۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو تسلیم کر لے، جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا وہ مان لے، تسلیم کر لے، اور تسلیم یہ ہے کہ تیرا یقین ہو کہ یہ سچ ہے، پھر کوئی شک نہ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ یقین یہ ہے کہ تیرا دل تیری زبان کی تصدیق کرے کہ تو نے سچ کہا، مان لیا اس کو۔ اسلام اس طرح تیرے اندر وجود میں اتر جائے،
اور پھر پوچھا کہ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق یہ ہے کہ فرمایا کہ تو اس کا اقرار کرے۔ لوگوں نے پوچھا اقرار کیا ہے؟ فرمایا اقرار صرف عمل کا نام ہے۔ یعنی پورے اسلام کی تشریح عمل پہ لا کے چھوڑی ہے۔ عمل ہے تو مسلمانی ہے، اگر عمل دین کے مطابق نہیں ہے تو مسلمانی وہ نام کی ہے، وہ کسی کام کی نہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی کے اندر میرے اور آپ کے پاس جو کمزوریاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، جہاں پر ہم سے مسٹیک ہے، جہاں پر ہمارے اندر سستی ہے، جہاں پر ہمارے اندر غفلت ہے، جہاں کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا مجھے کوئی ایسی نصیحت بتائیں، ایک چیز مجھے بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اتنی آسان بات ہے نا، ایک چیز کوئی ایسی بتائیں۔ جملہ بھی بہت آسان ہے مگر وہ بہت بڑی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے مجھ سے کہ صرف ایک چیز بتاؤں جو جنت میں لے جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی اس کو۔ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لا پھر استقامت دکھا، پھر تیرے اندر استقامت اگر آ گئی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، پھر تو جنتی۔ اور اگر صرف زبان سے کہا اللہ ایک ہے، میں نے رسول کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، اور عمل نہ ہوا، تو فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے کہ جو زبان سے کہا ہے اس کی گواہی تیری زندگی کے اعمال دیتے ہوں، تیرا صبح و شام دیتا ہو۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو اپنی زندگی کی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلی چیز، چونکہ کلمے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فرمائی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میں اور آپ مل کر کوشش کریں کہ اس نماز کی سستی کو دور کریں، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سچا اور پکا نمازی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔